رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ ہم بھی بالکل ٹھیک ہیں۔ تو آج ہم آپ لوگوں کو بتانے والے ہیں شب برأت کی فضیلت، کہ اس رات کی کیا کیا فضیلت ہے اور ہمیں اس رات میں کیا کیا کرنا چاہیے۔ تو دیکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کی فضیلت کے بارے میں ہمیں تو بتایا ہے، لیکن آپ نے یہ نہیں فرمایا ہے کہ اس رات میں ہمیں کیا کیا اعمال کرنے ہیں۔ اور اس رات کی فضیلت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ 15 شعبان کی رات کو تمام ہی بندوں کو بخش دیتا ہے سوائے 5 لوگوں کے۔ اور وہ 5 لوگ یعنی کہ جو ایمان والے بندے ہیں جتنے بھی، ان سب کو اللہ تعالیٰ بخش دیتا ہے۔ اگر ان میں نہیں بخشتا ہے کسی کو تو وہ 5 لوگ ہیں۔ وہ شخص جو کہ دل میں کینہ رکھتا ہو، بغض رکھتا ہو اور مطلب دوسروں کے لیے برائیاں رکھتا ہو، تو اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو نہیں بخشتا ہے۔ دوسرا، وہ شخص جو کہ شرک کرتا ہو، یعنی اللہ کے ساتھ دوسرے کو شریک ٹھہراتا ہو، تو اللہ تعالیٰ اسے نہیں بخشتا ہے۔ اور تیسرا، وہ شخص جو کہ اپنے شلوار اور پائجامے اور یا پھر چادر کو ٹخنے سے نیچے لٹکا کر پہنتا ہو، تو ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ نہیں بخشتا ہے۔ مگر شرط یہاں پر یہ ہے کہ وہ تکبر کی وجہ سے ہو۔ اگر وہ شخص غفلت اور سستی کی وجہ سے بس اسی طرح پہنتا ہے تو کوئی بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تو غفور الرحیم ہے، وہ تو اتنی چھوٹی سی بات پہ اس کی پکڑ نہیں کرے گا، اس کی بخشش کو نہیں روکے گا، ہے نا۔ تو اگر تکبر کی وجہ سے ہے تو پھر وہ اس وعید کا حقدار ہے۔ اور چوتھا، وہ شخص جو کہ اپنے والدین کا نافرمان ہو۔ دیکھیے، ہر اولاد سے اونچ نیچ ہو جاتی ہے، لیکن یہاں پہ جس نافرمان اولاد کا ذکر ہے، وہ اولاد والدین کو اتنی تکلیفیں دیتا ہے کہ ماں باپ کا دل چھلنی چھلنی ہو جاتا ہے، اس کی تکلیفوں کی وجہ سے ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے۔ تو ایسی اولاد کو اللہ تعالیٰ اس رات نہیں بخشے گا۔ اور پانچواں، وہ شخص جو کہ مسلسل شراب پیتا ہو، یعنی کہ وہ شراب کا عادی ہو، تو ایسے شخص کو بھی اللہ نہیں بخشتا ہے۔ اب یہاں پر نہیں بخشنے کا جو ذکر ہے، اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ اللہ اس کو کبھی نہیں بخشے گا۔ اللہ تعالیٰ بخشے گا اسے، بس اس کی جو بخشش ہے نا، اس کو مؤخر کر دیتا ہے، یعنی کہ تھوڑی دیر کے لیے ٹال دیتا ہے۔ اگر وہ ان ساری چیزوں سے توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے بخش دیتا ہے۔ اگر کوئی شرابی ہے، شراب چھوڑ دے گا، شراب سے توبہ کر لے گا، اللہ اسے فوراً بخش دیتا ہے۔ اگر کوئی والدین کا نافرمان ہے، وہ اس چیز سے توبہ کر لے، اللہ اسے بخش دیتا ہے۔ اگر کوئی دل میں برائی اور کینہ رکھے ہوا ہے، اگر وہ اس چیز سے توبہ کر لے، اللہ اس کو فوراً بخش دیتا ہے۔ اور دیکھیے، بخشش تو اس کے لیے نا کوئی جگہ کی ضرورت نہیں ہے، 15 شعبان کی رات کی بھی ضرورت نہیں ہے، اور نہ ہی یہاں پہ لیلۃ القدر کی ضرورت ہے۔ جب بھی بندہ توبہ کرتا ہے، جس جگہ پہ بھی بیٹھ کے توبہ کرتا ہے، جس لمحے میں بھی توبہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو فوراً اسی وقت ہی بخش دیتا ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ تو اسی لیے زیادہ کوشش کریں کہ بس اس شب کے آنے سے پہلے اپنے دلوں کو صاف رکھیں اور اپنے اندر غور کریں۔ اگر آپ کے اندر یہ ساری چیزیں ہیں تو آپ ان ساری چیزوں سے توبہ کریں۔ اللہ تعالیٰ بخشش کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ بخشنے والا غفور الرحیم ہے، وہ ضرور آپ کے گناہوں کو بخش دے گا۔ اور اس رات کا جو لوگ قیام کرتے ہیں، تو دیکھیے، اس میں نا زیادہ کچھ کرنا نہیں ہے کہ آپ آتش بازی کریں یا پھر آپ جو ہے کہیں جائیں، مسجدیں بھری رہتی ہیں اس رات اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، تو یہ ساری چیزیں بدعت ہے، اور ہر بدعت جو ہے نا وہ ضلالت ہے، یعنی گمراہی ہے۔ تو ان سب چیزوں سے بچنا ہے آپ کو۔ اگر آپ زیادہ کچھ کرنا چاہتے ہیں تو آپ نفلی نماز پڑھیں، نفل نماز پڑھنے کا بہت ثواب ہے۔ ویسے بھی ہمیشہ ہی انسان کو کوشش کرنی ہے کہ ہم رات کو جگ کر کے 2 نفل کم سے کم ادا کریں، تو اس رات کو بھی آپ اسی طرح سے کہ قرآن کی تلاوت کر لیں اور نفل نماز ادا کریں اس رات کو۔ اور نفل نماز کے بارے میں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی دستور تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ نفل نماز یا پھر سنت نماز جو ہے گھر میں ہی ادا کیا کرتے تھے، زیادہ پسند کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نفل نماز اور سنت نماز جو ہے وہ گھر میں ادا کیا جائے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف فرض نماز کے لیے مسجد جایا کرتے تھے۔ تو آپ لوگ بھی کوشش کریں کہ اگر آپ کو نفل نماز کی عادت ہے، اگر آپ ہمیشہ ہی پڑھتے ہیں، تو اس رات کو بھی پڑھیں اور قرآن شریف کی تلاوت کریں، اللہ سے دعائیں کریں بخشش کی۔ اور آپ لوگ میرے لیے بھی بخشش کی دعا کیجیے اللہ تعالیٰ سے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کی بخشش فرما دے اور اللہ تعالیٰ ہمیں سچی توبہ کرنے والا بنائے۔ اللہ ہمیں ہدایت کے راستے پہ ہمیشہ گامزن رکھے، ہمیشہ ہمیں صحیح کام کرنے کی توفیق دے، برے کاموں سے ہماری حفاظت فرمائے، آمین۔ تو امید کرتی ہوں کہ یہ ویڈیو آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے، دعاؤں میں یاد رکھیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ جزاک اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔